آدمی مسجد کو نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے بلانے والا مؤذن ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں اذان دینے کے لیے آیا، اذان دینے والے کے لیے لازم ہے اس کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہو۔ آج کل ہم امیر دیکھتے ہیں مسئلہ نرم کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اگلا امیر ہے پر اس کے اوپر اسے کہہ دیتے ہیں آپ اذان دیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ نرم معاملہ پڑ جائے گا۔ معاملہ جب مال کا دیکھا، جب کوئی اور دیکھا، مسئلے کو دباتے ہیں۔ حالانکہ فقہ کا اصول ہے جب ایک آدمی نے جس کی داڑھی مٹھی کے بغیر نہیں تھی، مسجد کے مقتدیوں پر لازم ہے دوبارہ اذان دے، اس وجہ سے داڑھی کٹے کی اذان دینا مکروہ ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہر آدمی آتا ہے خود آ کر اذان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس آدمی نے اذان دے دی، اب وہ آدمی نماز کا وقت ہے، ہونا تو یہ چاہیے امام کے پیچھے موجود ہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسجد ہماری جاگیر ہے اور ہم مسجد کی جاگیردار ہیں۔ نہیں، ایک آدمی مسجد میں اذان دیتا ہے، اقامت کسی دوسرے نے کہہ دی، اذان والے کو بھی ثواب ملے گا، اقامت والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اور ہم کوشش کریں پہلے تو ہم خود اقامت کہیں، اگر نہیں کہہ سکتے صاحب ایک آدمی کھڑا ہے جس کی داڑھی مٹھی کے برابر ہے، ہم اسے اجازت دے دیں۔ یوں ہوتا ہے ہمارے ہاں رواج ہے، امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اقامت کہنے والا کچھ نہیں ہوتا، اقامت کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے اذان کہنے والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے اور اذان کہنے والے کے علاوہ دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں جو اذان دے پہلے تو وہ خود اقامت کہے، اگر دور ہے نہیں کہہ سکتا، کسی ایسے آدمی کو جس کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہے اسے اجازت دے دے۔ اور فقہا لکھتے ہیں مسائل کے اندر امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو جسے نماز کے مسائل ہوں، ایسا ہو امام کو کوئی مسئلہ لاحق ہو، وہ آدمی نماز پڑھا سکے، وہ آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ آج کل نہ ہم مسائل سنتے ہیں نہ مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب مسئلہ کسی کو لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ آج ہزاروں جمعے ہو گئے، ایک آدمی سال کی 48 جمعے مسئلہ سننے کے لیے نہیں آیا، پھر گھر میں باپ مرا پڑا ہے، اسے میت کو غسل دینا نہیں آتا، میت کو کفن پہنانا نہیں آتا، تو پہلے تو مسائل کو سننا ہے، پھر جیسے مسائل سنا اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم ایک عبادت کو سمجھ کر کریں گے، جان کر کریں گے، وہ عبادت ہمیں بہت زیادہ درجات میں اللہ کے قریب کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب